بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو الشافی السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم طب، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دماغ کے امراض کی۔ دماغ کے امراض تو کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم چند ایک کی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ او بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اب بندہ پوچھے کہ دماغ نہ ہوا، کوئی مشین ہوگی جو کہ خراب ہوگی۔ بات ٹھیک بھی ہے، دماغ بھی مشین کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ دماغ خراب اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی کافی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دماغ کے خراب ہونے کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ کا موبائل کا یا سیل فون میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر۔ اگر ہارڈ ویئر خراب ہو گیا یا سافٹ ویئر خراب ہو گیا تو جناب موبائل کام کرنا بند کر دے گا یا درست طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ بالکل دماغ اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے کہ دماغ کا بھی سافٹ ویئر آپ کی سوچ اور عبادات ہیں، اور دماغ کا ہارڈ ویئر اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ ہے۔ دماغ کا جو مزاج ہے وہ سر تر ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو، اور اگر کسی کو غصہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کا دماغ گرم ہو گیا۔ اب بندہ پوچھے کہ غصے کا تعلق بھائی کے دماغ کے گرم ہونے کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ غصہ کا تعلق دماغ کے گرم ہونے سے کیا ہے، تو لوگ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ حکیم کو ہی پتہ ہوتا ہے، یا ماہر نفسیات بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غصہ کا تعلق دماغ کے گرم ہونے سے نہیں، بلکہ دماغ کے سافٹ ویئر سے ہے، اور جو دماغ کا سافٹ ویئر ہے وہ آپ کی سوچ ہے، اور آپ کی سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ اب اچھی اور بری سوچ کی بھی اقسام ہیں، جو کہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گی، لیکن کسی اور ویڈیو میں ہم اس تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ ابھی فی الحال میں چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے اور بری بات۔ پہلے اچھی بات کی بات کرتے ہیں کہ جو بات آپ کی فطرت کے مطابق نہ ہو، یا جو بات آپ کی فطرت کے مطابق ہو اور آپ کو سننے میں بری نہ لگے، وہ بات آپ کے لیے اچھی ہے، اور آپ کو وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو وہ بات آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے جو بری بات ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جو بات آپ کی فطرت کے خلاف ہو اور اس بات کو سمجھنے سے آپ قاصر ہوں اور آپ کو سننے میں بری لگے اور آپ کی طبیعت کو بے چین کر دے، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے وہ بات سنی آپ کو بے چینی شروع ہوگی، تو اس بات کو ہم بری بات کہیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ اب اس کی تفصیل کافی دلچسپ ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کم پڑھے لکھے شخص سے پوچھیں کہ جناب HTML CSS یا SQL یا جاوا اسکرپٹ کیا ہے، تو کیا یہ بات اس کو بری لگے گی، اس کو غصہ آئے گا، اس کا دماغ یہ بات سن کر گرم ہو جائے گا؟ جی نہیں جناب، اس کو غصہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ حیران ہوگا کہ آپ اس سے کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کی سوچ سے اوپر کی ہیں، وہ اس کا نالج ہی نہیں رکھتا۔ اب ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں جو میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں گھر میں کوئی چھوٹا سا کام تھا مزدوری کا اور مستری کا، تو کرانا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بازار سے جو ہے نا یہ سڑک کے کنارے جو مستری اور مزدور کھڑے تھے، کام تھوڑا سا تھا، اس لیے میں نے کہا میں وہ لے آتا ہوں۔ تو وہ میں واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا کام کرانا تھا، تو میں مستری اور مزدور لینے کے لیے اڈے پر چلا گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہوگا کہ سارے لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن میں کافی مستری اور مزدور شامل تھے۔
اور سب نے یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیا کام کروانا ہے. تو میں نے کہا یار میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے اور وہ ٹھیک کرانا ہے. میری بات سن کر کافی لوگ ہنس پڑے اور کچھ لوگوں نے منہ بنا لیے، کیونکہ میں نے بات ہی ان کی فطرت کے خلاف کی تھی. اب میں نے یہ بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ بھائی مستری اور مزدور تم ہو تو تمہارا کام ہی مزدوری یا مستری کا کام کرنا ہے. اب آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جی کام کیا ہے؟ ظاہر ہے جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے وہ یہی کام کروانے کے لیے آئے گا نا، وہ کوئی جہاز چلانے کے یا جہاز ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے گا. وہ میں نے مذاق میں یہ بات کر دی سن تھے. آپ تو صرف یہ کریں کہ آپ اپنی مزدوری طے کریں، باقی باتوں کو چھوڑیں. مگر وہ یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر کام مشکل ہو تو وہ انکار کر دیں گے. بہرحال اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، یہ تفصیل کسی اور ویڈیو میں بیان کر دیں گے کہ ہر دوسرے شخص کی سوچ مختلف کیوں ہوتی ہے. بات جو ہماری شروع ہوئی تھی دماغ کے امراض سے، تو جناب جنون، مالی خولیا اور وہم کی بیماری، مرگی کی بیماری، خوف جس کو انزائٹی بھی کہتے ہیں، یہ خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے موت کا خوف، اونچائی کا خوف، گھر سے باہر جانے کا خوف، ڈرائیونگ کا خوف، کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، کھانے کا، یہ وہ، بیماری لگنے کا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو وغیرہ وغیرہ ہیں ان پر بھی ہم کسی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے. یہ آپ کے لیے کافی معلومات دے گی یہ ویڈیو، کہ آپ کو پتہ چلے گا یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے. انسانی جسم اور دماغ میں سوداویت کی زیادتی کا ہونا خطرناک ہے. اس لیے یہ سوداویت کو کم کرنے کے لیے، جنون سے بچنے کے لیے اور وہم کی بیماری کے لیے آپ مجون نجاح اجمر والوں کی لے لیں، اور 5 گرام مجون جو ہے صبح اور 5 گرام مجون شام کو پانی کے ساتھ کھائیں. شفا من جانا بلّہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ جو امراض میں نے بیان کیے ہیں ان سے آپ کو شفا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا حکیم مبارک علی.